قانون ہے جو کہ اللہ میاں نے قرآن پاک میں سیٹل کر دیا، پھر اس میں جھگڑا کیا ہے؟ What makes a competent justice? عدالت میں بیٹھ کے آپ یہ جسٹس نہیں کر سکتے کہ جی مجھے الہام ہوا ہے کہ جی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. How much your life got changed after being justice? کچھ کبھی 100 میں سے 2-4 کیس ایسے آتے ہیں، کم از کم میں ٹاکنگ آف مائی سیلف، میں ذرا ٹینس فیل ہوا. جج کا جب تک کانشینس کلیئر نہ ہو، میرے نزدیک جج کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. جب بھی ٹینشن ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے اندر سے اللہ میاں راستہ دکھاتا تھا اور میں کامیاب ہو جاتا تھا. How do you see that what is the most integral part of accomplishment or happiness? 2 چیزیں، محنت دیانت، کامیابی بھی آپ کو ملے گی اور اللہ کے مخلوق کی خدمت. A very warm welcome to our brand new show, Your Lordship. I'm your host, Iram Irshad. Guys, we all want to succeed and flourish in our lives. We all seek name, fame, money, power, and last but not the least, happiness. Let's explore the best practices to live more meaningful life. And let's hear success stories from our very own highly esteemed retired justices and see how they conquered their life challenges and fears, how money, power and position has affected their life choices, and finally how they discovered happiness. To experience a heart-to-heart conversation, do not miss watching Your Lordship with Iram Irshad. آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ کرامت نذیر بھنڈاری صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ آن دا شو. اینڈ ٹو بگن ود آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ آپ جسٹس کے عہدے کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں سر؟ آپ جب اس عہدے کے بارے میں ہم مینی آف اس آر اسپائرنگ اینڈ فینٹسائزنگ، ہاؤ ڈو یو سی دس ٹائٹل؟ دیکھیے جسٹس تو اگر آپ دیکھیں تو بہت وسیع کنوٹیشن، وسیع مطالب کا ایک کانسیپٹ کمبینیشن ہے. جسٹس نیشنل لیول پہ دیکھیں تو جو اکائیاں ہیں، صوبے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں انصاف ہونا چاہیے، ایکول ڈسٹریبیوشن. اور ہماری ہسٹری بھی جو طالب علم جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ ایسٹ پاکستان تھا، تو وہ 1971 میں اس لیے علیحدہ ہو گیا کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. ایک وہ بھی انصاف تھا. رائٹ. پھر آپ نیچے آئیں تو سڑک پہ بھی انصاف ہونا چاہیے. رائٹ. وہ کیا ہے کہ جی ٹریفک جو ہے وہ رولز کے مطابق چلے. اگر کوئی رولز وائلیٹ کر کے قطار چھوڑ کے جمپ کرتا ہے تو وہ بے انصافی کر رہا ہے. رائٹ. پھر ڈاؤن بلو آپ فیملی لیول پہ آ جائیں، وہاں بھی کانسیپٹ ہے کہ بھائی فیملی کا، خاندان کا جو سربراہ ہے انصاف کرے. خامد بیوی سے انصاف کرے، بیوی خامد سے کرے، بھائی بہن سے کرے، بہن بھائی سے کرے. اور آپ کا بھی ایک قانون سے تعلق ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری بہنیں مائیں عدالتوں میں برسا برس بھاگ رہی ہیں وراثت کے لیے، جی، جو کہ ایک قانون ہے جو کہ اللہ میاں نے قرآن پاک میں سیٹل کر دیا ہے. رائٹ. پھر اس میں جھگڑا کیا ہے؟ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ صحیح. وہ بھی جسٹس کی ایک چیز ہے. سر واٹ میکس اے کمپیٹنٹ جسٹس؟ اگر ہم نے اس عہدے کے ساتھ انصاف کرنا ہو، جو ہم 4 دیواری جس کو عدالتی جسٹس کہتے ہیں، جی، جوڈیشل، تو اس کے اندر ایک تو اسٹرکچر ہے جس کو نام عدالت ہے. اب اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک کرسی پہ ذرا اونچا سا بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم جج کہتے ہیں، قاضی. جی. پھر وکلاء ہیں دونوں فریقین کے، فریقین ہیں، کورٹ سٹاف ہے. سو دی انٹائرٹی آف اٹ از سارٹ آف کورٹ. رائٹ. تو عدالت میں بیٹھ کے آپ یہ جسٹس نہیں کر سکتے کہ جی مجھے الہام ہوا ہے کہ جی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. رائٹ. کیونکہ جسٹس کا مطلب ہی صحیح یا غلط ہے. تو عدالت پہ جج پہ کنسٹرینٹ ہوتی ہے لاء کی. آپ دیکھیں کہ مجھے 63 سے میں نے لاء کر کے پروفیشن میں آ گیا. فار اوور ہاف اے سینچری میں آج تک یہ نہیں طے کر پاتا کہ اگر لاء اور ایکوٹی میں کانفلکٹ ہو جائے تو جج کس طرف جائے. رائٹ. جیسے ایک بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کو وراثت ڈینائی کرتے ہیں جو جن کے قبضے میں ہے جائیدادیں،
تو وہ 25-30 سال کے بعد کورٹ میں آ جاتی ہے. رائٹ. اور لا آف لمیٹیشن کہتا ہے کہ جی 12 سال یا 3 سال یا 5 سال کے اندر وہ آئے. صحیح. جج کو پتہ ہے کہ اس کو حق ملنا نہیں ملا, صحیح. ہے حقدار, بالکل. قرآن کہتا ہے یہ حقدار ہے. صحیح. تو واٹ ٹو ڈو؟ should the case be dismissed because it is barred by limitation? رائٹ. اور جج should find some way کہ اس بچی کو, اس بیٹی کو, اس خاتون کو کوئی ریلیف ملے. ہمارے بہت بڑے جج تھے جسٹس محمد افضل جولا, رائٹ. ہی ریٹائرڈ ایز چیف جسٹس آف پاکستان. ان کے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک خاتون کو, جس کا باپ 1933 میں فوت ہو گیا تھا, اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. سن 65 میں اس نے دعویٰ کیا, آلموسٹ آفٹر 30 ایئرس. رائٹ. وہ چلتا چلتا سپریم کورٹ پہنچ گیا. رائٹ. اب نیچے کی کورٹوں نے تو بڑا آسان حل نکالا کہ بی بی تم اتنے سال سوئی رہی ہو, اب جاؤ گھر سو. لا آف لمیٹیشن کہتا ہے سیکشن 3 کے ایوری سوٹ فائلڈ بیانڈ ٹائم ول بی سمری ڈسمس. لیکن اس گریٹ جج نے ایک رستہ نکالا. رائٹ. کہ اس بی بی کو ریلیف دینا. قانون کے اندر رہ کے انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی یا عورت فوت ہوتی ہے, اس کے جو ورثاء ہیں, صحیح, جو کہ طے ہیں قانون میں, وہ آٹومیٹیکلی جوائنٹ ہولڈرز آف اسٹیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے 10 قلعے ہیں تو 10 قلعوں میں 3 بھائی اور 2 بہنیں, وہ جوائنٹ اونرز ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اور جوائنٹ اونرز میں سے اگر ایک کے خلاف لمیٹیشن رن نہیں کرتے, رائٹ, جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ اس کو بتا دیا تھا کہ تیرا کوئی حق نہیں ہے اور تو جو کر سکتی ہے کر لے. رائٹ. when the possession become hostile and adverse. اور چونکہ جوائنٹ یہ ایویڈنس کہیں بھی نہیں ہے, جوائنٹ اونر ہے, رائٹ. تو جوائنٹ اونر کے خلاف limitation doesn't run. رائٹ. therefore this woman has to be given the inheritance. تو عدالت میں ذرا تھوڑی سی پیچیدگیاں آتی ہیں. صحیح. کیونکہ بیسیکلی قانون جو ہے وہ ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے جج نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر. بالکل عام سی زبان میں اگر کہو تو جسٹس کا مطلب ہے صحیح اور غلط. صحیح. ویری نائس. صحیح اور غلط کیا ہے, جو قانون کہتا ہے. ٹھیک ہے. لیفٹ پہ چلنا ہے, لیفٹ پہ اوورٹیک نہیں کرنا. اگر آپ لیفٹ پہ اوورٹیک کرو گے گاڑی کو, آپ بے انصافی کر رہے ہیں. سر, جب آپ اس عہدے پر فائز ہوئے تو کس طرح اس عہدے نے آپ کی زندگی کے اوپر افیکٹ کیا؟ ہاؤ مچ یور لائف گاٹ چینجڈ آفٹر بینگ جسٹس؟ علم کو خاص تبدیلی تو نہیں ہوئی, وکالت, بلکہ وکالت کے زمانے میں بھی ذرا کیس تیار کرنے, بھاگنا دوڑنا, عدالت میں آواز پڑ گئی ہے, وہ جج غصے والا ہے, وہ ذرا نرم دل ہے, تو ٹینشن فری ماحول ہو, یہ وہ. تو ٹینشن تو عدالت اور وکالت میں بھی تھی. کلائنٹ کا ایک قسم کا مورل پریشر ہوتا ہے. پھر جج کی طرف سے بھی ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ. تو جب میں 94 میں جج بنا, جی جی, تو مجھے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی کوئی وے آف لیونگ میں, بلکہ وکالت میں زیادہ ذرا آپ کہہ لیں محنت یا کانشینسس ہو کے بھاگ دوڑ, گرمی سردی بارش. جج کا ذرا آسان کام ہوتا ہے, وہ بیٹھ جائے اور ہاں بھائی آپ سناؤ, دونوں طرف کی بات سنی اور پھر جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آنا مطلب کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو عام کیسز میں تو آئی تھنک اٹس اے پریشر لیس ایکسرسائز. رائٹ. کچھ کبھی 100 میں سے 2-4 کیس ایسے آتے ہیں جہاں کم از کم ٹاکنگ آف مائی سیلف میں ذرا ٹینس فیل ہوا کہ یار کیا, اب پتہ نہیں عام دنیا کیا کہتی ہے یا کیا نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا اندر صاف ہے نا, ایک تو آپ کا ڈر خوف نہیں ہوتا ہے. صحیح. مطلب یہ ہمارے وکیل بھائی کہتے ہیں پی سی او جج فلاں جج, میں نے بھی 2001 میں 2000 میں پی سی او کا وہ لیا, تو سب ججز نے لیا, لیکن میری کارکردگی میں حلفاً کہتا ہوں مجھے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ
سامنے فوجی ہے یا آئی جی ہے یا جرنیل ہے تو یہ تو مجھے کھا جائے گا اور میرے یہ کر وجہ کہ میں نے کبھی ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا نہ ان کے پاس کبھی گیا ڈسٹینس رکھا صحیح ٹھیک ہے جو نصیبوں میں ہوتا ہے وہ تو مل کے رہتا ہے وہی ملا مجھے بالکل صحیح کئی دفعہ میں بہت عہدے کے قریب پہنچ کے لیکن میری یہی غلط یا بری عادت یا اچھی عادت جو تھی یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن گئی پھر ہے نا میں آج بھی مطمئن ہوں کہ مجھے جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے ویری نائس ویری نائس تو جج کا جب تک کانشینس کلیئر نہ ہو اندر اس کا صاف نہ ہو اس کو میرے نزدیک جج کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے چاہے وہ میجسٹریٹ ہے چاہے وہ سول جج درجہ سوم ہے چاہے وہ سیشن جج ہے چاہے ہائی کورٹ کا جج ہے صحیح کیونکہ جب اگر وہ اندر سے ڈرتا ہے اور ڈرنا کیا ہوتا ہے یار آپ نے انکم ٹیکس بچائے ہوئے ہیں آپ سوچتے ہو یار پکڑے جاؤ گے وہی اس کو نہ ناراض کرو ٹھیک ہے یا آپ کا بچہ تھرڈ ڈویژنر ہے تو گورنر نے اس کو آپ کو oblige کرنے کے لیے اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیا ٹھیک ہے ہاؤ کین یو بی دین اسٹرانگ اینڈ فیئر اگینسٹ دی ایڈمنسٹریشن رن بائی دیٹ گورنر رائٹ تو یہ ضروری ہے بالکل صحیح اگر علائشوں سے صاف ہیں آپ تو پھر کچھ نہیں ہوتا جب بھی ٹینشن ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے اندر سے اللہ میاں راستہ دکھاتا تھا اور میں کامیاب ہو جاتا ماشاء اللہ میری ججمنٹ ٹھیک ہو جاتی سو آپ کی جو میکنزم ٹو ڈیل ود دیٹ پریشر تھا وہ ایکچولی لسننگ ٹو یور اون انر کالنگ تھا سو واٹ ایور یو ور لائک گوئنگ تھرو تو آپ خود کی جو ہے وہ انر سیلف کو کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے یہ کوئی میں صوفیانہ بات نہیں کر رہا کہ جی کوئی میں کوئی اللہ کی طرف سے لیکن سم ہو میری سارٹ آف مجھے ذہن میں فلیش آتا تھا کہ یہ کرنا ہے اپنی گٹ فیلنگ کے مطابق آپ چلتے رہے 94 میں جج ہوتے ہی مجھے بھیج دیا گیا ملتان بینچ پہ ٹھیک ہے تو وہاں ایک دن میرے سامنے فائل پوٹ اپ ہوئی بڑی موٹی ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا تو وہ کیا چھوٹے سے بچے کی رانگ فل کنفائنمنٹ کا جس کو ہیبیس کارپس کہتے ہیں وہ کیس تھا ٹھیک ہے تو اس میں نے آرڈر شیٹ پڑھی تو وہ آرڈر شیٹ واز اسپریڈ اوور 40-50 پیجز رائٹ یہ کیا ہے یہ تو دو آرڈرز کا ہے پہلا آرڈر ہوتا ہے پروڈکشن کا دوسرا ہوتا ہے ڈسپوزل کا رائٹ اور سن 92 سے وہ چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے ناؤ آئی ایم ٹیکنگ یو ٹو بگننگ آف 95 رائٹ ویری ارلی ایئرز آف میری پریکٹس تو خیر میں نے دیکھا پڑھا وڑا تو میں نے کہا اچھا ایس ایچ او پولیس اسٹیشن سو اینڈ سو از ڈائریکٹڈ کہ بھائی یہ بچے کو میرے پکڑ کے میرے سامنے پیش